نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا شفیع المذنبین انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان خم خانہ قرآن و سنت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ نون والقلم اور سورہ زمر کی ایک ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے گزشتہ چند خطبات جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ایک صفت ایک مرتبہ ایک مقام جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا وہ صفت اخلاق جس کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا عظیم مرتبہ ہوگا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے دیکھیں نا ہر سجدے کے اندر ہم اس اللہ کو عظیم کہتے ہیں ہر رکوع کے اندر اس کو عظیم کہتے ہیں وہ خود اتنی عظمتوں والا ہے اتنے بلندی والا ہے اتنی بزرگی والا ہے اتنی بلندی اور عظمت والا ہو کر اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عطا کی قسم سبحان اللہ
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اخلاق عطا فرمائے اور اخلاق کی بلندیاں عطا فرمائیں، بلکہ ساری کائنات کے اخلاق وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، ستودہ صفات سے اخذ ہوتے ہیں۔ دو خطبات جمعہ میں اس موضوع کا آغاز کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، جن سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیجئے، فرمائیے، تو آپ نے ایک جملہ کہہ کر ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ کانا خلقہ القرآن، تم میرے آقا میرے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہو، ان کا اخلاق کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن ہے۔ وہی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 10 بڑے اخلاق ہیں، 10 بڑے اخلاق ہیں۔ ان 10 بڑے اخلاق میں ایک خلق، ایک صفت، وہ ہے صدق کی۔ پہلی صفت جو سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کی ہے، پہلا جو شمار کیا ہے ترتیب وار 1 2 3 4 5 6 10 تک، جو پہلا خلق انہوں نے لکھا ہے بیان کیا ہے وہ ہے صدق۔ تو آج انشاءاللہ ہم صدق پر ہی گفتگو کریں گے۔ صدق کا معنی ہے سچائی۔ صدق کا کیا معنی ہے؟ سچائی، راست گوئی، سچا ہونا، سچی بات کہنا۔ اور کم از کم صدق کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ صدق کسے کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، اسے صدق کہتے ہیں۔ اور جو اس صدق کا حامل ہو اسے صادق اور صدیق کہتے ہیں۔ جو صدق والا ہو اسے صادق اور صدیق کہتے ہیں۔ جس طرح انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے 2 پر ہیں۔ یہ ہمارے دل سے، ہماری زبان سے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں ہم بھیجتے ہیں، کرتے ہیں، وہ ایک سمجھیں ایک پرندہ ہے جو پرواز کرتا ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پرواز کرتا ہے، اس کے 2 پر ہیں، ایک چشم تر اور دوسرا دل مستر۔ یہ 2 پر ہیں، ایک چشم تر اور دوسرا دل مستر، تیرے نالوں کا جواب آتا ہے، اقبال کہتا ہے، دل مستر تیرے نالوں کا جواب آتا ہے۔ ایک چشم تر، جب انسان دعا کر رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی آنکھ نم ہو، چشم تر ہو اور دل کے اندر اضطراب ہو، بے چینی ہو، محبت
اس انداز میں ہو، یقین اس انداز میں ہو کہ اس کا دل اضطراب میں ہو، تڑپ رہا ہو کہ کب میری دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، پہنچتی ہے، اور کب قبولیت کا پروانہ مجھے ملتا ہے۔ یہ دو چیزیں دعا کی قبولیت کے لیے ہیں، ایک چشم تر اور دوسرا دل، بولو یار، دل مستر، خشوع و خضوع والا دل، تڑپنے والا دل، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اور جس طرح دو پر ہیں قبولیت کے، اسی طرح انسان کی قبولیت کے بھی دو پر ہیں۔ کب انسان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے؟ ایک صدق مقال اور دوسرا عقل حلال۔ صدق مقال اور عقل حلال۔ صدق مقال کیا ہے؟ اس کا قول سچا ہو، سچ پر مبنی ہو، اس کی بات سچی ہو۔ اور عقل حلال کیا ہے؟ اس کا کھانا حلال ہو۔ عقل کا مطلب ہے کھانا، الف کے ساتھ عقل، این کے ساتھ نہیں، الف کے ساتھ، الف کام، کاف اور لام، عقل۔ عقل میں نے کھانا، تو اس کا کھانا حلال ہو اور اس کا کلام سچا ہو۔ جس انسان کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت مقبولیت کے جو دو پر ہیں انسان کے لیے، ایک اس کا سچ بولنا اور حلال کھانا۔ اور جس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہو جاتی ہے، قبولیت ہو جاتی ہے، اس کا پہلا انعام کیا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو کر اسے اپنی جنت عطا فرماتا ہے، اپنی جنت عطا فرماتا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک ستاروں کے اندر چاند کی صورت رکھتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 100 صفات ہیں، 100 اخلاق ہیں، 100 عادتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ یہ 100 سے مراد کثرت مراد ہے یہاں، اس کا تعین نہیں ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات وہ لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے۔ تو کثرت کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کثرت کا ہندسہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کثرت کے ساتھ اسماء کا ذکر کرنا اس کی شان کی بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 100 صفات ہیں، 100 اخلاق ہیں۔ اچھی عادات کو اخلاق کہتے ہیں، اچھی عادات کو صفات کہتے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر اللہ رب العزت کی صفات میں سے، اخلاق میں سے ایک صفت آ جائے، ایک صفت آ جائے، تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے، اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ 100 صفات میں سے، اللہ کی صفات میں سے جس بندے کے اندر ایک صفت آ جائے، ایک صفت سے متصف ہو جائے بندہ، تو اللہ اس کو
انعام کے طور پر جنت عطا فرماتا ہے۔ تو پاس سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے، کوئی ایسا بلند بخت بھی ہے کہ جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں، ساری صفات پائی جائیں؟ تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر وہ تیری ذات ہے جس کے اندر ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی صفات میں سے، اخلاق میں سے ایک صفت ہے صدق کی۔ صدق کا کیا معنی ہے؟ راست گوئی، سچ بولنا، عمل کا سچ ہونا، قول اور فعل کا سچ ہونا، انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہونا، یہ کیا ہے؟ صدق، سچائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک، آپ نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا ہے اور سچ جو ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، یہ سچ بر کی طرف لے جاتا ہے، اور بر جو ہے یہدی الی الجنہ، وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی کہ سچ جو ہے، صدق جو ہے، یہ نیکی ہے، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ان الکذب فجور، الفجور یہدی الی الجہنم، اور اس صدق کا اپوزٹ ورڈ جو ہے، اس کا متضاد وہ ہے کذب، جھوٹ۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور جھوٹ جو ہے یہ گناہ ہے، فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ صدق جو ہے وہ بر ہے، اور جب انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سچ آ جاتا ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے، اس کے عمل کا معاملہ ہوتا ہے، تو اپنے ہر معاملے کو وہ سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے۔ کاروبار کرتا ہے، سچ بولتا ہے، مال کو بیچتا ہے، سچ بولتا ہے، کسی کی گواہی دیتا ہے، سچ بولتا ہے، کوئی کلام کرتا ہے، سچ بولتا ہے۔ جب اس کی زندگی کے اندر سچ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا نام سچوں کے اندر، صدیقین کے اندر لکھ دیتا ہے۔ صدیقین کے اندر اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، مال بیچنا ہے جھوٹ بول کر، گواہی دینی ہے جھوٹی گواہی دینی ہے، ہر معاملے کے اندر جھوٹ بولنا ہے، تو جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا نام کذاب کے اندر، جھوٹوں کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اور صدیقین ان کے لیے جنت، اور کذابین کے لیے، جھوٹوں کے لیے جہنم۔ آپ اگر قرآن پاک کو ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کا مرتبہ کیا ہے اور جھوٹوں کا معاملہ کیا ہے۔ ان اللہ مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔
اللہ سچوں کے ساتھ ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اللہ سچوں کے ساتھ ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور پھر الصدق من الایمان، صدق ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا یہ ایک درجہ ہے، ایک حصہ ہے. اور محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر اس باب کو باندھا ہے، الصدق من الایمان، صدق ایمان سے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب. آیت المنافق ثلاث. نبی پاک نے فرمایا، آیت کہتے ہیں نشانی، آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں ہیں منافق کی. اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. اذا اؤتمن خان، جب اس کو ایماندار بنایا جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. یہ 3 نشانیاں، دوسری حدیث میں اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن اس حدیث پاک کے اندر یہ 3 نشانیاں نبی پاک نے بیان کی ہیں، منافق کی 3 نشانیاں. اب ایک ہے اس جھوٹ کو صحیح ماننا، جائز ماننا، حلال ماننا، خیانت کو حلال جاننا. ایک یہ چیز ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ حلال ہے معاذ اللہ، وعدہ خلافی جو ہے وہ حلال ہے، اور ایمانت کے اندر خیانت کرنا یہ جائز ہے. اگر یہ نظریہ ہے تو پھر منافقت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اور اگر اس کو جائز نہیں سمجھتا لیکن گنہگار ہے انسان، وہ گناہ کرتے ہوئے، اس کو گناہ تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے حالانکہ انسان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک نے فرمایا یہ منافق کی نشانیاں ہیں. اور ہمارا معاشرہ، ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے. ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، ہر بات کو دوسری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دوسرے کی ذات کے اندر دیکھتے ہیں. ہمیں دوسرے کی ذات کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی ذات سے، اپنی جسم سے، اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے. اور جب اپنے آپ سے آغاز کیا جائے گا تو اپنی برائیاں اور اپنی نیکیاں انسان دوسرے سے بہتر جانتا ہے. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہوتا ہے یقین. ایک گناہ میں نے کیا ہے تو مجھے یقین ہے میں نے وہ گناہ کیا ہے، یا میں نے نیکی کی ہے تو مجھے یقین ہے وہ میں نے نیکی کی ہے، لیکن آپ اس کا علم نہیں رکھتے. میں نے وہ گناہ نہیں کیا اور آپ اس گناہ کو میری طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ شک ہے آپ کو، لیکن مجھے یقین ہے میں نے گناہ نہیں کیا. یہ اسی طرح انسان ایک گناہ کرتا ہے، جو کرنے والا ہے اس کو پتا ہے کیا کہ نہیں کیا، لیکن ہم خود جج بن جاتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. تو جو شک والی بات ہے اس کو یقین بناتے ہیں. تو کم از کم انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات خود نبیڑے. تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ ہم دوسرے کو بلیم دیتے ہیں، دوسرے پر
الزام دھرتے ہیں، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات سے آغاز کرے گا تو پھر معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گی، اضطراب اور بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے کی طرف ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو سچ کوئی بولتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کل میدان حشر میں اللہ رب العزت 3 کرسیاں رکھے گا، 3 کرسیاں رکھی جائیں گی خالص سونے کی، اور ان کرسیوں کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا، وہ کس ایک طرح کی کرسیاں ہوں گی کہ حشر والے مجمع کے اندر ان کرسیوں کی ایسی چمک ہوگی کہ ان کی آنکھیں چندیا رہی ہوں گی، ان کی آنکھیں چندیا رہی ہوں گی۔ جس طرح انسان سورج کی طرف دیکھتا ہے نا تو آنکھیں جھپک دیتا ہے، چندیا جاتی ہیں اس کی آنکھیں، اسی طرح ان کرسیوں کی اتنی شان نور نکلتا ہوگا کہ حشر کے مجمع کی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو 3 کرسیاں رکھی ہوں گی، ایک کرسی پر ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھایا جائے گا، ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھایا جائے گا، اور پھر علیہ السلام پھر دوسری کرسی پر نبی پاک فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا۔ ایک کرسی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے پیغمبر نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کی نسل سے نبی پاک ہیں، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیٹھوں گا، اور درمیان والی کرسی خالی رہے گی، درمیان والی کرسی خالی رہے گی۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب ساری امتیں جمع ہو جائیں گی، ساری کائنات جمع ہو جائے گی، تو اس مجمع حشر سے ایک شخص کو ڈھونڈ کر اس کرسی پر بٹھایا جائے گا، اور جس کو ڈھونڈ کر مجمع حشر سے اس کرسی پر بٹھایا جائے گا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ سچ کا، صدق کا کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ مجمع حشر سے ڈھونڈ کر جس ہستی کو لایا جائے گا نا، اور دونوں کے درمیان وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ببرکات ہے، انہیں بٹھایا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے نا، نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ہے صدیقین کا، صدق کا مرتبہ ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ سچ بولنے والوں کا ہے، سچوں کا مرتبہ ہے، جھوٹوں کا مرتبہ کوئی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں۔ اور دیکھیں اس ابو بکر کی شان دیکھیں، کل میدان حشر میں بھی 2 ہستیاں، ایک اس طرف درمیان میں، اور آج بھی گنبد خضرا کے اندر، آج بھی گنبد خضرا کے اندر ابو بکر 2 ہستیوں کے درمیان لیٹا ہوا ہے، ایک طرف تاجدار مدینہ ہے اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق ہیں، اور درمیان میں لیٹنے والی ذات وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ مرتبہ ہے صدق کا، سچائی کا۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی کا نام ذات مصطفیٰ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھیں
ایسی یہ صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کیسے صادق اور امین ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آیا ہوں، شریعت لے کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اعلان نہیں کیا. لیکن اس اعلان سے قبل بھی آپ سیرت مصطفیٰ کا، نبی پاک کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ فرمائیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، عرب کے اندر، عرب کے معاشرے کے اندر آپ کی ذات ببرکات کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کے تحت پڑھے نا آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے جو قریبی ہیں نا، آپ ان کو ڈرائیے، ان کو اللہ کا پیغام دیجئے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قرب والے ہیں، قریبی ہیں. یہ حکم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیا، اور قیامت تک یہ حکم آگے امت کے لیے ہے. سب سے پہلے اپنے گھر والے. ہم دین نافذ کرتے ہیں باہر والوں پر، اپنے گھر نافذ نہیں کرتے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے دین اپنے گھر نافذ کرو، دوسروں کی باری سیکنڈ سٹیپ ہے، دوسرا مرتبہ ہے. یہ پہلے اپنے گھر کے اندر، اپنی سب سے پہلے اپنی ذات، اور پھر اپنے قریبی، اپنے گھر والے. اور ہم اپنی ذات کو مستثنا کہتے ہیں کہ یہ دین کی معاملات، یہ سچ بولنے کے معاملات ہمارے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا نا کہ اپنے قریبی لوگوں کو، جو قریب ہیں آپ کے، ان کو ڈرائیے، یعنی کہ شریعت کا پیغام دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے کے رئیسوں کو، رؤسائے مکہ کو، مکے کے سرداروں کو، سارے لوگوں کو جمع کر کے کوہ صفا پر، یہ پہاڑی ہے نا، صفا کی پہاڑی، یہ وہ پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. کوہ صفا، وہاں سب کو جمع کیا. تو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر میں محمد تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، یا تمہارے مال اسباب کو لوٹنا چاہتا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تجربہ کیا ہے، آپ نے جتنی زندگی ہمارے ہاں گزاری ہے، ہمارے ساتھ گزاری ہے، بچپن سے لے کر آج تک 40 سال کی عمر تک، ہم نے اس بات کو اچھی طرح پرکھا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ہم اس کو سچ ماننے والے ہیں، سچ ماننے والے ہیں. آپ نے سچ کے سوا کبھی کلام نہیں کیا. تو نبی پاک نے فرمایا اگر تمہارا اتنا ہی میرے بارے میں یہ ایمان اور یقین ہے کہ میں سچی بات کرتا ہوں، تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، یہ بت عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے عبادت کے لائق، اس ذات کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو. لیکن ان کے نصیبے میں ایمان نہیں تھا، چھوڑ کر چلے گئے. تو یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ پکے مخالف ہو کر پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کذب کا اتہام نہیں کر سکے. دیکھیں اگر تاریخ پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا ہے، پاگل، معاذ اللہ، مجنون کہا ہے، شاعر کہا ہے، جادوگر کہا ہے،
کاہن کہا ہے، مزمم کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتنی ساری خامیاں بیان انہوں نے کی، حالانکہ ایک بھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نہیں۔ شاعر کہا ہے، جادوگر کہا ہے، کاہن کہا ہے، مزمم کہا ہے، لیکن اتنے وہ معاندین ہو کر، دشمن ہو کر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کذب کی نسبت نہیں کر سکے۔ پوری تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں کہ اس معاشرے کے اندر سارے مخالفین نے مل کر سارے الزام لگائے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کی۔ اس کائنات میں جو سب سے سچی ذات ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سچ دے کر بھیجا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ دیکھیں نا، ایک بات اور کرتا ہوں، سب سے سچی جو ذات ہے، دشمن ساری دشمنی کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دشمن بھی کذب کا الزام نہیں لگا سکے۔ انہیں پتہ ہے یہ صادق اور امین ہیں، صادق اور امین، دشمنی کے باوجود۔ ساحر کہا ہے، جادوگر کہا ہے، شاعر کہا ہے، کاہن کہا ہے، ساری نسبتیں انہوں نے کی ہیں نبی پاک کی طرف، لیکن کذب کی نسبت نہیں کر سکے۔ وہ اتنے سچے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر ہونے والا تھا نا، تو اخنس بن شریک کفار میں سے ایک سردار ہے، وہ بھی سارے جب لوگ جمع ہو گئے بدر کے میدان میں، 313 یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لشکر اور 1000 کے قریب وہ کفار مکے سے آئے، تو اخنس بن شریک نے ابو جال کو علیحدہ کیا۔ رات کا وقت ایک کہنے لگا ابو الحکم، یہ اس کی صفت تھی، ابو الحکم کہتے تھے، یعنی بڑا دانا بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ابو الحکم کہتے ہیں۔ ابو جال کو یہ لقب دیتے تھے وہ کفار۔ اے ابو الحکم، اس وقت ہم دونوں ہیں، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے قریب نہیں، سارے دور بیٹھے ہوئے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ایک بات سچ سچ بتا۔ ایک سارے ابو جال کی بات مانتے تھے نا، ایک بات سچ سچ بتا کہ محمد جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہمارے پاس نہیں بیٹھا ہوا، ہم دونوں اکٹھے ہیں، کون ہماری بات سن رہا ہے؟ یہ بتا کہ محمد صلی اللہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو ابو جال نے کہا مجھے خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ تو ہماری سرداری کے معاملے ہیں، سارے سرداری کے معاملے ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی محمد کو دیکھا ہے، بچپن سے لے کر اس عمر تک محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ صلی اللہ سب بولو یار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے دعوت دی نا ان رؤسائے مکہ کو، قریش مکہ کو، مکہ کے سرداروں کو دعوت دی نا، تو اس کے بعد آپ نے ان کے بتوں کی مذمت کی، بت عبادت کے لائق نہیں ہیں، تو اب وہ پریشان ہوئے سارے نا مکے کے لوگ کہ کسی طرح علاج کرنا چاہیے، تو اکٹھے ہو کر نا سارے ایک دن نبی پاک کو اپنے پاس بلایا، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کی تذلیل کرتے ہیں، بتوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سچ بات کرتا ہوں،
میں سچ بات کرتا ہوں، اور تمہیں پتا ہے تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو۔ تو انہیں کہا کہ اگر تم سرداری چاہتے ہو نا، بادشاہی چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، تو سارے ہم سردار اکٹھے ہیں، تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چپ کر کے سنتے رہے ان کی بات۔ اچھا اور کوئی بات؟ آگے کوئی بات کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی ہو کسی ہمارے خاندان کی عورت کے ساتھ، ہماری دوشیزہ کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ، کسی سردار کی بیٹی چاہتے ہو، تو ہم سارے سردار اس بات پر راضی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ آپ کے ساتھ کریں۔ آپ نے کہا کوئی اور بات کرنی ہے آپ نے؟ اگر تم مال چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو، تو ہم سارے عرب جتنا مال ہے اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ ان کی باتیں سنتے رہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں سچ کہتا ہوں، یہ تو تم رشتے کی بات کرتے ہو، یہ سونے اور چاندی کی بات کرتے ہو، سرداری کی بات کرتے ہو، یہ تم مجھے سرداری کیا دو گے؟ تم مجھے عرب کی سرداری دیتے ہو، یہ عرب کا سردار تو میرا علی ہے۔ عرب کی سرداری تو میں نے علی کو دی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی کا جو نبی پاک نے لقب دیا ہے نا، سید العرب، سید العرب۔ صحابہ نے پوچھا، ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر آپ اگر علی سید العرب ہیں تو پھر آپ؟ تو آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، علی عرب کا سردار ہے اور میں ساری انسانیت کا سردار ہوں۔ تم مجھے سرداری کیا دو گے؟ مجھے تو اللہ نے سرداری دی ہوئی ہے، اور تم مجھے مال کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ میں محمد اگر چاہوں لو شئت لسارت معی جبال الفضۃ، اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ بن کر چلیں۔ یہ زمین کی چیزیں تم کیا دے رہے ہو؟ تم اپنی دوشیزائیں، اپنی بیٹیاں مجھے نکاح میں دینا چاہتے ہو، مجھے تو عائشہ اللہ نے میرے نکاح میں دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تو تمہارے بت جھوٹے ہیں، میں ان کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ سچائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ رب العزت نے آپ کو سچائی دے کر، یہ صفت دے کر اس کائنات کے اندر آپ کو بھیجا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مدینہ المنورہ رہتے تھے وہاں۔ سیرت کی ساری کتابیں پڑھیں اس بات پر۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکے کے مدینہ کے لوگ ہر روز آپ کے انتظار میں رہتے، ان کو خبر پہنچی نا کہ نبی پاک مکہ چھوڑ کر مدینہ ہماری طرف آ رہے ہیں، تو ہر روز اپنے شہر سے باہر نکلتے، اونچے ٹیلے پر جاتے، اوپر اٹھ کر نبی پاک کی طرف دیکھتے۔ روز انتظار کرتے، اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ کچھ بچے، کچھ لوگ درختوں پر چڑھ کر اوپر ہو کر دیکھتے، جب شام ہو جاتی آپ نظر نہ آتے واپس چلے جاتے۔ تو ہر طرف انتظار تھا نبی پاک کا۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی جذبے دیکھتا، ان کا انتظار دیکھتا، تو ایک دن مجھے بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی جا کر دیکھوں کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں خوش قسمتی اس دن کہ جس دن میں گیا ہوں اس دن نبی پاک آ رہے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اس دن نبی پاک مدینے میں داخل ہوئے اور میری نظر جو ہے آپ کے چہرے پر پڑی۔ پہلی نظر، یہ بہت چھوٹے بندہ نہیں ہے یہ عبداللہ بن سلام، یہودیوں کا بہت بڑا عالم، کہتے ہیں جب پہلی نظر میری آپ کے چہرے پر پڑی تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب چہرہ دیکھا، بس چہرہ دیکھنے کے ساتھ ہی عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک کی غلامی میں آئے۔ تو پہلی صفت اخلاق میں سے پہلا خلق جو ہے وہ کیا ہے؟ صدق، سچائی، سچ بولنا۔ اب ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ کس نبی کے امتی ہیں؟ کس صدیق کو ماننے والے ہیں؟ کس عمر کو، عثمان کو ماننے والے ہیں؟ کس علی کو ماننے والے ہیں؟ اور کتنا ہم سچ بولتے ہیں یہ کسی سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ اللہ ہمیں سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔